بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنا احتساب کرنا، اپنے آپ کے بارے میں جاننا، اپنے آپ کو پوچھتے رہنا۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بار بار آپ چیک کرتے ہیں، بار بار اس کو غور کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر کھیتی باڑی کو دیکھ لیں تو کوئی بھی کامیاب کسان وہی ہے جو اپنا بیج ڈالنے کے بعد اس کی رکھوالی بھی کرے، اس کو جب تک وہ پورا پودا نہ بن جائے، جب تک اس کا میوہ تیار نہ ہو جائے، وہ اس کی پوری دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں، تو یہ کامیابی کا زینہ بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے، کوئی پرائیویٹ جاب کرتا ہے تو اپنے افسر کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر جواب دہی نہ ہو، اگر کسی کو جواب نہ دینا ہو تو انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ اس کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر جو بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ 5 نمازیں نہ رہیں، کبھی اگر نفل رہ بھی جائے، کیونکہ اسے پتہ نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ایسے ہی جو سرکاری ملازم ہے، جو وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے کسی کو حساب دینا ہے، مجھے اوپر افسر جاننے والا ہے۔ تو یہ سیلف اسیسمنٹ، یعنی اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کا جائزہ لینا، خود احتساب بھی، یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کیوں محنت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی آپ کو پوچھنے والا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو تو وہ ادارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ کھیت بھی جب تباہ ہو جاتے ہیں، وہ گھر بھی اجڑ جاتا ہے جہاں پر پوچھنے والا نہ۔ جیسے اولاد ہو، اگر اولاد کو بھی پوچھنے والا ہی نہ ہو تو اولاد آزاد ہو جاتی ہے، ماں باپ جناب وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو، بچے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارا نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کو بھی نفس کہا گیا۔ تو یہ جو دل ہے اس کے متعلق تو بڑی احادیث بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، تو وہ اس سے مراد یہی آپ کا دل ہے۔ تو اس کی 3 اقسام علماء نے بیان کی ہیں نفس کی۔ نمبر 1 میں نفس امارہ، یہ جو ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ برے کام کرواتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے نفس لوامہ، یعنی یہ جو ہے وہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی کم از کم نفس لوامہ تک تو ہم آئیں۔ تو خود احتساب بھی یہ کہ اپنے آپ، تمہارا دل کہے کہ تم برا کر رہے ہو، تمہارا دل یہ تمہیں سمجھائے کہ تم صحیح رستے پر نہیں چل رہے، یہ کہتے ہیں نفس لوامہ، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نیک روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف لوٹا۔ تو اب ہم اپنے موضوع کو مزید وضاحت کرتے ہیں اور بات اپنی مکمل کرتے ہیں کہ خود احتسابی کیسے کی جائے، اور خود احتسابی کا فائدہ کیا ہے۔ کہ دیکھیے، اگر ہم روز اپنا جائزہ لیں کہ میں نے دن میں کیا کیا، یہ نیک بننے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ جب جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس، تصوف کی بھی ٹرم کے اندر، اصطلاح کے اندر بھی مراقبہ، محاسبہ یہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنا محاسبہ کریں۔ ایک ہے کہ میں آپ کو کہوں، کوئی آپ کو کہے، استاد اپنے شاگرد کو سمجھائے، افسر ڈانٹے، جب تک میرا اپنا دل نہیں کرے گا میں صحیح رستے پر نہیں آ سکتا۔ کوئی سن بھی لے، کہیں بیٹھ بھی گیا، کوئی طاق رات بھی گزار لی، اعتکاف بھی کر لیا، روزے بھی آ گئے، شب رات بھی گزر گئی، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، بندہ نیکیوں کے جھرمٹ میں جا کر بھی واپس آتا تو ویسے کا ویسا ہوتا۔ سب سے پہلے انسان جب اپنا محاسبہ شروع کرتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بدکار ہو۔ لیکن اگر وہ اپنا محاسبہ شروع کر دے، بہت ہی بدکار ہے، اور بدکاری نہ بھی چھوڑے
پھر بھی اگر وہ محاسبہ شروع کر دے، اپنے آپ کو جانچنا شروع کر دے، تو وہ نیک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کب کرنا چاہیے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا بھی فرمان ہے اور دیگر کہ رات کو سوتے وقت چند کام کرو۔ ان چند کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں۔ مثلا آپ رات کو 10 بجے سونے لگے ہو، 11 بجے سونے لگے ہو، تو آپ صرف یہ 1 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ جتنے احباب سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے لائیو، تو وہ یہ دیکھیں کہ 1 منٹ کا کام ہے، صرف 60 سیکنڈ آپ نے اپنے آپ کو دینے ہیں کہ آپ نے 60 سیکنڈ کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سارا دن کیا کیا ہے، میں صبح کب اٹھا ہوں۔ اگر تو آپ ماشاءاللہ نیک ہیں اور آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے ہیں، تو آپ کو خود اطمینان ملے گا کہ یا اللہ میں جو ہے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں۔ اور اگر معاذ اللہ خدا نخواستہ آپ بدکار ہیں یا گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر، یعنی کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہیں، کوئی 8 بجے اٹھا ہے، کوئی 10 بجے اٹھا ہے، کوئی 12 بجے اٹھا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ ایک رات حساب کرنے کے بعد اگلے دن فجر پہ اٹھ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ بے شک نہ کرے، لیکن خود بخود ایسا ہوگا۔ وہ صرف یہ دیکھے کہ میں آج 10 بجے اٹھا ہوں، پھر میں نے کیا کیا، پھر میں منہ اٹھا کے دفتر چلا گیا، منہ اٹھا کے میں نے دکان کھول دیا، میں کھیتوں میں چلا گیا، پھر میں آیا اس ٹائم، پھر میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو دیکھے کہ میں نے دن میں 15 یا 20 کام کیے، ان میں کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا، نہ میں نے جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، میں نے جو فلاں جگہ جاتے میں نے فلاں بندے سے بدتمیزی بھی کر دی، میں نے اسے گالی بھی دے دی، میں نے گھر میں بھی جھگڑا کر لیا، میں نے بچوں کو بھی ڈانٹ دیا، تو مجھ سے تو سارے غلط کام ہوئے، اچھا تو کوئی ہوا ہی نہیں۔ خود اب کسی کو بتانا تو نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ڈسکس کرنا، صرف اپنے آپ کے اندر جائزہ لینا۔ اب وہ سو جائے، اگلے دن پھر ایسا کرے، تیسرے دن پھر کرے، چوتھے دن، مہینہ گزر جائے گا، 6 مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائے گا۔ اگر وہ پورا سال 6 مہینے، یہ سال نہیں گزرے گا انشاءاللہ، مہینوں دنوں میں بھی وہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بڑا ہی سنگ دل بھی ہوا، سیاہ دل بھی ہوا، تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ انسان سوچے گا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ خود وہ کہے گا کہ نہیں صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے۔ جب آپ اس کیفیت میں آتے ہیں، خود احتسابی کی کیفیت میں، تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہی انسان اللہ کی بارگاہ میں، کیوں اللہ نے فرمایا جو آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ نے بتایا اے انسان تو جو نماز میں کہتا ہے کہ میں جو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، جس کی بارگاہ میں میں نے جانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری ہم دعائیں کرتے، اس سے پہلے کیا ہے مالک یوم الدین، کہ تو یوم جزا کا مالک ہے، ایک دن آنا ہے، سب نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن ہم پوچھیں گے تم سے ہر نعمت کے بارے میں، تو چاہے وہ مال کی نعمت ہو، وقت کی نعمت ہو، وہ گھر کی نعمت، کوئی بھی نعمت ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنا خود سے احتساب شروع کریں، پھر دیکھیے کہ آپ اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول پاتے ہیں۔ اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے بنے ہیں، جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں، وہ خود احتسابی سے اپنے آپ کو جب محاسبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا جو خوف ہے، قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ مومنین کی نشانیاں کیا ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے ذکر سے تو خوش ہونا چاہیے، یقیناً ہم خوش ہوتے ہیں، ڈر کیوں جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیری اس دنیا میں تیری وجہ سے آئے ہیں، اور بجائے نیکیاں کرنے کے ہم تو گناہوں میں پڑ گئے۔ تو اس لیے وہ ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں، کہ جیسے کسی بندے کو کہا جائے اپنے کاموں میں مصروف ہو، افسر آ رہا ہے تو وہ چوکس ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کی بارگاہ کی جو آواز آتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ جو خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس کا جو اس خوف کو نام ایمان کی نشانی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود احتسابی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر ہم خود اپنا جائزہ، کامیاب اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے، استاد نہ بھی پوچھے، ماں باپ نہ بھی پوچھے، وہ روزانہ اپنا اگر ہوم ورک مکمل کرتا رہتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب آفیسر وہی ہوتا ہے، اگر 6 مہینے بھی اس کا سینئر آفیسر سے نہیں پوچھتا، اس کی فائلیں تیار ہوتی ہیں۔ کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جو کام چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، کہ پوچھنے والا ہو نہ پوچھنے والا ہو، روزانہ جا کے اپنی دکان کھولے، وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح کامیاب جو زمیندار بھی وہی ہے کہ جو اپنا وقت سے سارا کام پورا کرتا ہے۔ ایسے ہی کامیاب انسان وہ ہے بنفس وما سب، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے دل کو سیدھا بنایا ہے، تو جو اپنے دل کے ساتھ خود باتیں کرتا رہے، اپنے دل کو سیدھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے وہ اپنی خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بالکل بات
خود احتسابی کے ساتھ ساتھ کہ جب انسان موت یعنی کسی چیز کا ڈر وہ انسان کو ٹھیک کرتا ہے، تو جب آپ خود احتسابی کریں گے تو دیکھیں نبی پاک نے کتنی پیاری دعا سکھائی اس وقت سونے کی. یہ آخری بات آپ سنیں اور اپنی بات مکمل کرتے ہیں. خود احتسابی کی کیفیت میں بڑا لطف آ جائے گا کہ سونے کی دعا ہمارے آقا نے کیا سکھائی. اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں. اموت، الف کو سائڈ پہ کر تو موت پورا لفظ ہے. اموت مجھے موت آتی ہے، میں مرنے لگا ہوں. وہ احیا اور زندہ ہوتا ہوں. اب جب آپ احتساب بھی کر رہے ہوں گے کہ آج سارا دن میں نے 16 15 20 کام کیے، سارے گناہ والے کیے اور میں تو مرنے لگا ہوں، اور صبح جب اٹھے پھر یہی دعا الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے احیانا جس نے مجھے زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا میں تو مر چکا تھا، وہی الیہ النشور تیری طرف اکٹھے ہونا ہے. تو یہ صبح اور شام اسے موت بھی یاد آئے گی اور خود اپنا احتساب بھی کرے گا تو یقیناً اس کا جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.